آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورڈ نیوز۔ کاروبار، معیشت اور حالات حاضرہ کی مستند خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کریں۔ بزنس ورڈ نیوز، خبر جو رکھے آپ کو باخبر۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زرعی پالیسی کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے بنیادی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ محدود رہا ہے اور ٹیکس وصولیوں کے اہداف بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق جون 2026 میں مہنگائی کم ہو کر 11.1% رہی، تاہم عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دیگر بیرونی خطرات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک قیمتوں میں استحکام، مالیاتی نظم و ضبط اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے، جبکہ مالی سال 2027 میں ملکی معیشت کی شرح نمو 3.5 سے 4.5% رہنے کی توقع ہے۔ جیسا کہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں کہ اس میں جو کرنٹ صورتحال ہے اکانومی میں، اور اس پہ ڈسکشن ہوا، اور ساتھ میں مونٹری پالیسی کے ریلیٹڈ جو ہمارے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ریویو کیا گیا، اور اس کے بعد کمیٹی نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ تو پہلے میں ریٹ بتا دیتا ہوں تاکہ اسپیکولیشن اس پہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ریشنل۔ تو کمیٹی نے آج فیصلہ کیا کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ موجودہ سطح پہ برقرار رکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% ہے، اور اسی کے اوپر مونٹری پالیسی کمیٹی نے اس کو اسی لیول کے اوپر کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا، اور نیکسٹ MPC میٹنگ تک۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اور اپڈیٹ دے دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یاد ہو تو ہر دفعہ جب ہم جنوری اور جولائی کے اندر کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ہم اگلے سال کی یا اگلے 6 ماہ کی پروجیکشنز بھی دیتے ہیں کہ ہمارے خیال میں، اسٹیٹ بینک کے خیال میں، کہ نیکسٹ ایئر میں جو اکانومی ہے اس کی گروتھ کا لیول کیا ہوگا، انفلیشن کا کیا آؤٹ لک ہوگا، اور ساتھ میں جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کی کیا سچویشن رہے گی۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہم نے جو اسیسمنٹ کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، اور اس کے بعد آپ کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو ان کے جواب دے دوں گا۔ تو سب سے پہلے آج کے ڈیسیژن کے بارے میں، کہ اس میں ایک تو اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کا جو پچھلے سال میں ٹرینڈ تھا، خاص کر جو پہلا ہاف ہے، تو اس میں انفلیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا، مہنگائی کا تناسب جو ہے نیچے آ رہا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ساتھ میں پھر مارچ کے شروع میں ہمارا جو مڈل ایسٹرنس جو کرائسس آئے، اور اس کے نتیجے میں پیٹرولیم پرائسز اور دوسری کموڈٹی پرائسز کے اوپر امپیکٹ آیا، اور اس کا ہمارے جو ڈومیسٹک جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اگر آپ دیکھیں جولائی سے لے کے فروری تک، تو ہمارا ایوریج انفلیشن جو ہے وہ 5.5% تھا، 5.5%۔ تو 5.5% کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری جو رینج ہے، جو گورنمنٹ نے جو انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو وہ 5 سے 7% کے درمیان ہے۔ تو 5.5% ایوریج انفلیشن جو جولائی سے فروری کے درمیان تھا، تو یہ ہماری جو ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا اس کے بالکل بلکہ اس سے نچلی سطح کی طرف تھا۔ لیکن پھر جو ہے وہ مارچ کے شروع میں جو یہ مڈل ایسٹرن سچویشن جو اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں، اور دوسرے جو اس کے اثرات آئے، شپنگ کاسٹ بڑھیں اور دوسری چیزیں، تو اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور اس کا جو لیول ہے پچھلے مہینے
وہ 11.1% تھا. اس سے پہلے مئی میں 11.7% تھا. تو 11.7 تھے، یہ 11.1% پہ آ گیا جون میں. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ آگے صورتحال بہتر اگر رہتی ہے اور اس میں کوئی مزید اسکلیشن نہیں ہوتی تو انشاءاللہ یہ 1-2 ماہ کے بعد پھر نیچے کی طرف شروع ہو جائے گا. اس مہینے بھی جولائی میں اس میں ریڈکشن آئے گی. اگلے مہینے تھوڑا بہت شاید اسی لیول پہ رہے گا اور اس کے بعد 1-2 مہینوں کے بعد پھر یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اور اگلے 12 مہینے کا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو ٹورڈ اینڈ آف جون جو ہے اگلے سال، یہ ہماری جو ٹارگٹ رینج ہے آپ کو پتہ ہے 5 سے 7% کی ہے. تو یہ اپر بینڈ آف ٹارگٹ رینج جو 7 سے تھوڑا اوپر یا 7 کے قریب جو ہے وہ آ جائے گا. تو لیکن اس کے بہت سارے رسکس ہیں اس سے ایسوسیٹڈ، جو کہ خاص کر جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، گلوبل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس کا بہت ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے. ہمارے ڈومیسٹک چیزیں تو اب کافی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں آپ فوڈ سپلائی دیکھیں یا انرجی کا جو ہمارا فیول ریلیٹڈ انفلیشن ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کافی بہتری آئی ہے. لیکن آلدو کہ یہ سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے فوڈ کا ابھی ریسنٹلی تھوڑا اس میں پھر ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو لیکن اوور آل جو ہے اس لیول سے انفلیشن اگلے اس سال کے آخر تک جو ہے اس میں کافی بہتری آئے گی. تو ساتھ میں ہم نے جو پروجیکشنز میں آپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جو دینی ہے وہ بھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کے جو کچھ جو کمپوننٹس ہیں انفلیشن کے، ایک تو جو فوڈ ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ فوڈ میں خاص کر جو ہے وہ ویٹ، گندم کی جو پرائس آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس میں کافی وہ اضافہ ہوا ہے ریسنٹلی پچھلے خاص کر 1-1.5 ماہ کے دوران. تو اس کا کچھ اثر ہے، کچھ جو دوسرے فوڈ آئٹمز ہیں اس کا اثر ہے. تو یہ مل کے سارا اس کا جو اس کو نیچے آنے سے ابھی اس نے روکا ہے، لیکن آگے چل کے اس میں بہتری آ جائے گی. جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کی ہماری آؤٹ لک جو ہے وہ اگلے سال کے لیے، یہ جو سال ابھی شروع ہوا ہے، کہ ہمارے خیال میں اس سال بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہی رینج رکھی تھی، اور جو ایکچوئل جو اس کا جو لیول آیا ہے سال ابھی جو ختم ہوا ہے اس میں فسکل ایئر 2026، تو وہ تقریباً $139 ملین، بالکل بہت ہی چھوٹا سا انفلیشن کا لیول ہے، صرف $139 ملین، جو کہ 3 سال یا 4 سال پہلے جو لیول تھا اس سے بہت بہتر ہے. جی، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے یہ مالی سال 2026 کا وہ $139 ملین، $139 ملین ہے صرف، جو کہ مالی سال 2022 میں اگر آپ کو یاد ہو تو $17.5 ارب کا تھا، $17.5 ارب. تو یہ اس سے اگلے سال جو ہے وہ $3.3 ارب تھا، پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ $2.1 ارب تھا، پھر پچھلے سال جو ہے سرپلس تھا، 2025 میں سرپلس تھا $1.8 ارب کا. اور اس سال جو سال ختم ہوا ہے، جو ابھی جو جون میں سال ختم ہوا ہے، تو اس میں صرف $139 ملین کا ڈیفیسٹ ہے. آلموسٹ بیلنسڈ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اور اگلے سال کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اب جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا تو اس میں پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، لیکن اس کا کافی سارا جو اس بات پہ انحصار ہے کہ ہماری جو مڈل ایسٹرن سچویشن ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے. تو اس کے حساب سے اگر پیٹرولیم پرائسز اگر ٹھیک رہتی ہیں تو پھر اس کا بہت بہتر آؤٹ لک ہوگا. اگر اس میں زیادہ پریشر آتا ہے تو پھر اس کے حساب سے اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ ان کا لیول کیا رہے گا. تو فورن ایکسچینج ریزرو کا پہلے ہم نے آپ کو دسمبر کا جو نمبر دیا ہوا ہے، تو دسمبر 2026 میں ہم نے یہ کہا تھا آپ کو پچھلی دفعہ جب ہمارا ڈسکشن ہوا تھا آپ سے، کہ ہمارے ریزرو $20 بلین 2020، تو آسانی کے لیے ہم نے ایک نمبر رکھا تھا جو کہ 31 دسمبر 2020
2026 तक होंगे 20.2 अरब डॉलर। तो अभी भी हम इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह 20.2 अरब डॉलर जो है वो हम अचीव करेंगे ये लेवल दिसंबर तक, और उसके बाद फिर इसमें मज़ीद आगे इजाफा होता रहेगा। डिस्पाइट ये जो हमारी जो सिचुएशन है ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हो रही, तो उसके बावजूद भी इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और साथ साथ जो हमारे जो रेमिटेंसेस है उसमें भी इजाफा होगा। अभी जो साल ख़त्म हुआ है तो इसमें हमारे रेमिटेंसेस 41.6 अरब डॉलर थे। तो 41.6 अरब डॉलर से बढ़ के अब हमारा ख्याल ये है कि ये जो साल शुरू हुआ है इसमें हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 44 अरब डॉलर के होंगे। तो तकरीबन इसमें 2.4 अरब डॉलर का इजाफा होगा। तो ये कि इसके बावजूद है कि बहुत सारे लोग ये उनके ख्याल में ये लग रहा था उनको कि शायद हमारे रेमिटेंसेस में जो है वो कमी आएगी, तो लेकिन हमारा स्टेट बैंक का जो ख्याल है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ये मज़ीद बढ़ते रहेंगे। और इसी की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी एक मुनासिब सतह पर रहेगा, और साथ साथ जो है वो हमें अपने रिज़र्व को बिल्ड अप करने का भी मौका मिलेगा। और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनकी जो के लिए जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम उसमें जो है वो उसको मीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दो ही जो सोर्सेज होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। एक तो जो मेजर सोर्सेज हैं, एक तो रेमिटेंसेज है, दूसरा एक्सपोर्ट्स है। तो रेमिटेंसेज में इस साल तो बहुत अच्छा था, अगले साल भी हम समझते हैं कि भी ये अच्छा रहेगा। और एक्सपोर्ट्स के अंदर पिछला साल ज़रा थोड़ा सा उसमें प्रेशर रहा है, लेकिन इस साल जो है वो जो साल शुरू हुआ है ये पिछले साल से बेहतर रहेगा हमारा ख्याल है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आपके राइस की एक्सपोर्ट जो है, चावल जो है वो पिछले साल बहुत कम हुई है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब थी, तो अब इस साल जो है वो उसमें थोड़ा बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो है वो दूसरे जो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे सपोर्ट मेजर्स लिए हैं एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और साथ साथ में जो है वो हमारा जो बाकी के फूड आइटम्स हैं उसमें भी हम समझते हैं कि उसके एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा बेहतरी आएगी। तो ये सब मिलके, और टेक्सटाइल रिलेटेड हाई वैल्यू एडिड, तो ये सब मिलके इसमें इसका लेवल जो है वो थोड़ा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन कुछ बेहतर आएगा। तो एक्सपोर्ट्स में थोड़े से इजाफे की वजह से और रेमिटेंसेस में इजाफे की वजह से, और साथ साथ हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसमें के इनफ्लोज आपको पता है पिछले 3-4 माह में काफ़ी बड़े हुए हैं। वो जो फरवरी से पहले उसमें एवरेज जो 200 मिलियन डॉलर के आ रहे थे, तो अब पिछले 4-5 माह में अब इसमें तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की ऑन एवरेज हम इनफ्लोज जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को, और उसके साथ जो है वो और जो हमारी जो सर्विसेज है आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं, तो वहाँ से भी बेहतरी आ रही है। तो इसकी वजह से इसके बावजूद कि हमारा इस साल जो है वो इंपोर्ट्स में काफ़ी इजाफा होगा पिछले साल के निस्बत, लेकिन चूँकि हमारे रेमिटेंसेस और दूसरे इनफ्लोज में भी काफ़ी बेहतर इजाफा होगा, तो इस वजह से हम अपनी इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद हम जो है वो अपने रिजर्व्स को मौजूदा लेवल से मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है कि हमने जो जून का टारगेट रखा था रिजर्व्स का वो 18 बिलियन डॉलर का था, और एक्चुअली जो हमने जो अचीव किया है वो 18.4 अरब डॉलर है। तो हमारे टारगेट से भी 400 मिलियन डॉलर ज़्यादा के हमारे रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, और ये अगले साल, ये जो अभी साल शुरू हुआ इसमें भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा एक मैं अपडेट और आपको दे देता हूँ कि नॉर्मली आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है तो मैं पहले ही इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है उसका लेवल इस साल के लिए क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमारा जो ये साल जो ख़त्म हुआ है 2026, इसमें हमारा टोटल जो हमने डेट, मैं फॉरेन डेट की बात कर रहा हूँ, गैर मुल्की कर्जा, उसकी जो हमने पेमेंट्स करनी थी वो 26.5 अरब थी, जिसमें से कि
22.5 के करीब जो है वो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट था और कोई 4 बिलियन के करीब उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट था, तो मिल के 26.5 के करीब हमने पे करना था। तो जो कि सारे का सारा सेटल हुआ, उसमें रोल ओवर भी हुआ, उसमें ये कुछ रीफाइनेंस हुआ। तो ये सब करने के बावजूद भी हमारे रिजर्व्स जो है वो 13 बिलियन डॉलर से बढ़ के 18 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गए। तो तकरीबन 5 अरब डॉलर का हमने पिछले साल में अपने रिजर्व्स में इजाफा किया, अपने सारे गैर मुल्की कर्जे जो है उनको वापस करने के बाद। तो इस साल जो हमारी डेट सर्विसिंग जो टोटल जो हमने पे करना है वो उसमें कमी हुई है, और उसकी बहुत सारी रीजंस है। लेकिन पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि इस साल जो 2027 का जो माली साल है, इसमें हम टोटल जो है वो तकरीबन 21.5 अरब डॉलर जो है 21.5 अरब डॉलर जो है वो टोटल हमारी डेट सर्विसिंग होगी। और इस 21.5 में तकरीबन 3.5 के करीब जो है वो हमारा जो है वो सूद होगा, और बाकी का जो है वो 17 बिलियन डॉलर के करीब 18 बिलियन से थोड़ा कम जो है वो हमारा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो इस प्रिंसिपल में से कोई बड़ा अमाउंट, एक बड़ा पार्ट जो है वो रोल ओवर होगा, जो कि हमारे बाइलेटरल जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के जो डिपॉजिट्स हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ हमने जो कमर्शियल बैंकों से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ली हुई है तो वो रीफाइनेंस हो जाएगी। तो उसको जब हम हटा देते हैं, ये तकरीबन मिलके कोई 10 बिलियन से ऊपर थोड़ा बन जाएगा। तो उसको जब हम निकाल देते हैं तो बाकी जो एक्चुअली हमें जो प्रिंसिपल रीपे करना पड़ेगा वो कोई 7 बिलियन से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। और साथ में जो उसके अलावा सूद होगा। तो ये आप देखें कि जो पहले हमारा रीपेबल अमाउंट पिछले साल जो एक्चुअली हमने पे किया वो कोई 11 बिलियन के करीब था। तो 11 बिलियन से कम होके ये अब रीपेबल इस साल जो है 7 बिलियन से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए 3.5-4 बिलियन की तो हमारी डेट सर्विसिंग एक्चुअली इस साल में उसमें कमी आई है। और उसकी जो बड़ी वजह है कि एक तो हमने कुछ हमारे रोल ओवर्स हुए हैं, लेकिन उसके अलावा हमने जो कर्जे लिए हैं उनके ऊपर जो हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसमें कमी आई है। हमारी डेट सर्विसिंग कास्ट एक्चुअली आपने देखा ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी हमारा पिछले साल जो सूद था वो 4 अरब डॉलर था, इस साल का सूद जो है वो 3.5 अरब डॉलर से कम होगा। तो तकरीबन आधा अरब हमने जो है वो ये सूद से सेव किया और बचत उसकी की है। और इसके अलावा बाकी जो है वो हमारी जो कमर्शियल बोरिंग है उसको हमने रिप्लेस किया है लॉन्ग टर्म बोरिंग से। तो अगर आपने देखा होगा तो हमने यूरो बॉन्ड जो अभी गवर्नमेंट ने इशू किया वो 3 साल का किया है, तो उसकी रीपेमेंट 3 साल के बाद आएगी। इसी तरह कुछ कमर्शियल बोरिंग जो है उसको रिप्लेस किया हमने मल्टीलैटरल लॉन्ग टर्म बोरिंग से। तो इस सब को मिला के तो हमारा इस साल का जो कर्जा हमने वापस करना है उसमें तकरीबन 4 अरब की कमी आई। और उसी की वजह से जो हमारा जो ओवरऑल जो डेट प्रोफाइल है वो काफ़ी बेहतर हुआ। तो अगर आप देखें तो हमारा जो टोटल गवर्नमेंट का कर्जा है, जो पब्लिक सेक्टर डेट जिसको हम कहते हैं, तो ये मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि ये 2022 के जून में भी 100 अरब डॉलर के करीब था, और अभी भी तकरीबन उसी के 1-2 बिलियन ऊपर होगा। तो ये तकरीबन उसी लेवल पे है, उसमें कोई इजाफा सब्सटेंशियल कोई इजाफा नहीं हुआ। और अगर आप एग्जैक्टली गवर्नमेंट का लोन देखें, ये तो मैं आपको टोटल पब्लिक डेट की बात कर रहा हूँ जिसमें स्टेट बैंक का भी शामिल है, वो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ होती हैं वो भी शामिल है। लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट का डेट है, फेडरल गवर्नमेंट का डेट, तो वो तो 82 बिलियन 82 अरब डॉलर था जून 2022 में, और वो अभी भी 82 अरब डॉलर है। तो उसमें तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए जो सारे का सारा जो हमारा जो अगर आप ये जो डेट में जो गैर मुल्की कर्जा है, अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चेंजेस आ रही हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर ने बोरो करना शुरू कर दिया है क्योंकि करेंसी आपकी बहुत स्टेबल है, और उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो लेने के लिए तैयार है, और उन्होंने प्राइवेटली जो है वो बोरो करना शुरू कर दिया। तो लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का कर्जा, वो गैर मुल्की जो कर्जा है वो उसी लेवल पे है जो कि 30 जून 2022 को था। और उसके साथ साथ इसका मैच्योरिटी स्ट्रक्चर जो है उसमें भी चेंजेस आई हैं। पहले जो ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता था, अब ये लॉन्ग टर्म में रिप्लेस हो गया, लॉन्ग टर्म से रिप्लेस हो गया, और उसकी वजह से एवरेज मैच्योरिटी जो है वो भी बढ़ गई है। इसके अलावा एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट है
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارے ایکسٹرنل جو پروفائل ہے ہمارے ڈیٹ کا اس کے اوپر بڑا ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز. تو اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز جو جون 2022 میں مڈ آف 2022 میں جو کہ تقریباً $5 ارب سے اوپر تھی، 5.8 5.7 بلین ڈالر کے قریب تھی، وہ کم ہو کے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ $900 ملین کے قریب ہیں. تو اس میں تقریباً $5 ارب کی بہتری آئی ہے. اور یہ اگر ہم اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو اتنا زیادہ اس میں کمی نہ لاتے تو ہمارے ریزروز جو ہے وہ 18 بلین کی بجائے 23 بلین پہ ہوتے اس وقت، کیونکہ ہم نے وہاں پہ $5 بلین سے اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو کم کیا. تو اس سے آگے ہمارا یہ ڈیٹ پروفائل اور ہمارا آؤٹ لک اس سے بھی زیادہ بہتر نظر آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اب اپنی کوئی فارورڈ لائبلٹیز میں کمی نہیں لانا، اب سارا فوکس ہمارا ریزرو بلڈ اپ پہ ہوگا. اور یہ ہمارے ریزرو میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی نسبت اس سال انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی، کیونکہ ہم نے فارورڈ لائبلٹیز تو آلریڈی ساری سیٹل تقریباً کر لی، اب صرف 900 ملین رہ گیا جو اس سال میں ہم کریں گے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہماری یہ فارورڈ لائبلٹیز جو ہیں یہ ہماری لائبلٹی کی بجائے ہمارے ایسٹ میں کنورٹ ہو جائیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک بورو کرے ہم مارکیٹ میں نیٹ لینڈر بن جائیں. تو یہ ہماری کوشش ہے اس دفعہ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے اور اس میں اپنے ساری لائبلٹیز ختم کر کے اس میں نیٹ لینڈر ان مارکیٹ بنے گے، تاکہ ہمارا جو رسک پروفائل ہے کنٹری کا بھی اور اس کی وجہ سے جو ہماری جو ریٹنگ کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو اس میں بہتری لائی جائے. اور اس سب کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس سے کرنے سے کیا فائدہ ہوا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہماری ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی، اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے اپ گریڈ کیا، ہمیں B- سے B پہ کیا. اور اس کے ساتھ جو فائنینشیل ٹرمز کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ ہمارے جو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جو ساورن بانڈ ٹریڈ ہو رہے ہیں، یورو بانڈز ہیں ہمارے، سکوک ہیں، وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، ان کے ذرا آپ کبھی ریٹ دیکھیں. یہ 10 سال کا جو بانڈ تھا ہمارا دسمبر 2022 کے اندر 33.1% پہ ٹریڈ کر رہا تھا. اس کے اوپر ییلڈ جو ریٹ سمجھ لیں، جو ایفیکٹو ریٹ جو جس پہ ہم جو آپ کی ریٹ جس پہ آپ بورو کر سکتے ہیں، وہ ریٹ جو اس کی کاسٹ تھی وہ 33% سے بھی زیادہ تھی. اس وقت جو ہے وہ 10 سال کا آپ کا بانڈ جو ہے وہ 7.7% پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 33% سے کم ہو کے صرف 7.7% پہ آ گیا. اور یہ کس طرح ہوا ممکن؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے وہ مور اور لیس سیم لیول پہ ہے، اس کا میچورٹی سٹرکچر پرولونگ ہو گیا ہے، اس کی اینول ڈیٹ سروسنگ کم ہو گئی ہے، اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز بہت ہی کم ہو گئی ہیں، ہمارے ریزروز جو ہے وہ 6 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے. آپ کو پتا ہے کہ فیبرری 2023 میں اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز تھے صرف $2.8 بلین تھے، اور ابھی وہ بڑھ کے $18.4 بلین پہ جون کے اینڈ پہ ہو گئے تھے، اور مزید بھی اس میں بہتری آئے گی. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے، سب امپرومنٹس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ رسک، جو کنٹری کا جو رسک ہے اس میں بہتری آئی، اور اسی کی وجہ سے ہماری ریٹنگ بڑھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ہماری سیکنڈری مارکیٹ میں جو بانڈ ٹریڈنگ ہے اس کے ییلڈز کم ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ اب بہت بہتر ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ ریز کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اپریل کے اندر یورو بانڈ جو ایشو ہوئے تھے وہ 7% سے بھی کم ریٹ پہ ہوئے تھے. 3 سال کا بانڈ 7% سے بھی کم ریٹ پہ ہوا. اور اب اس میں ریٹنگ چونکہ بہتر ہوگی تو اس کی وجہ سے اور بھی بہتری اس میں آئے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ کنٹری کو فائدہ اس طرح اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ ڈیٹ ریز کرنے کی آپ کی جو وہ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس فسکل سپیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو 2025 کا سال تھا اس میں جو سود کے اوپر جو پیمنٹس، جو سود گورنمنٹ نے پے کیا وہ $8.9 ارب تھا، 8.9 ارب روپے تھا ٹوٹل، جو ملکی اور غیر ملکی قرضے کے اوپر ملا کے ٹریلین ڈالر تھا، $8.9 ٹریلین روپیز.
تو ابھی جو 2026 کا مالی سال ہے اس میں ہماری جو سود کی جو ادائیگی کے لیے جو خرچہ گورنمنٹ کا آیا ہے وہ 6.9 ٹریلین روپے ہے. تو یہ تقریباً 2 ٹریلین روپے کی گورنمنٹ کو بچت ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جو غیر ملکی قرضے ہیں ان کے اوپر سود کم ہوا اور ہمارے جو ملکی قرضے ہیں ان کے اوپر سود کم ہوا. تو اس سے فسکل سپیس گورنمنٹ کے پاس نکلی اور انہوں نے باقی کے کام بھی اپنے کرنے شروع کیا. اور آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا جو فسکل سائڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے جو بہت سارے اپنے جو میز لیے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا فسکل جو ہے وہ اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تقریباً پچھلے سال 2.5% تھا، اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 2% ہے. اسی طرح ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اوور آل پچھلے سال 3% تھا، اس سال بھی گورنمنٹ نے اس میں بہت ہسٹورک ہماری جو ایوریج رہی ہے اس سے بہت کم اس سال بھی رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو فسکل سائیڈ ہے اس میں بھی بہتری آئی اور مانیٹری سائیڈ کا پروڈنٹ سٹانس ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی ابھی کنٹرول میں ہے. اس کے باوجود کہ گلوبل سچویشن جو ہے وہ بہت اس میں رسکس بڑھ گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلوبل لیول کے اوپر انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، بانڈ ییلڈز بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے وہ بہتر ہے. اب میں بس آخر میں ذرا گروتھ کی بات کر لیتا ہوں، جی ڈی پی گروتھ، اور اس کے بعد پھر آپ کے کوشچنز جو ہے وہ لوں گا. تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ ابھی تک کا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو اندازہ دیا ہوا ہے کہ یہ 3.7% کے قریب پچھلے سال کا گروتھ ہے. اور اس سے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو 3.2% تھا. تو 3.2% 2025 میں تھا، 2026 میں بڑھ کے 3.7% ہو گیا. ہمارے خیال میں جب یہ ابھی اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آئے گا تو ابھی اس سے بہتر یہ اور بھی بہتر اس میں ریویژن ہوگی اور یہ تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا. اور یہ اسٹیٹ بینک نے جو آپ کو جو اس سال کی جو سال ختم ہوا ہے اس کی جو پروجیکشن دی ہوئی تھی 3.75 سے 4.75، تو یہ اس کے درمیان آ جائے گا. اور لیکن یہ گروتھ لوور سائڈ پہ ہمارے خیال میں رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ میڈل ایسٹرن سچویشن ہے. اگر آپ پہلے 3 کوارٹر کو دیکھیں، جو جولائی سے لے کے جولائی 2025 سے لے کے مارچ 2026 تک، یہ 9 ماہ جو 3 کوارٹر بنتے ہیں، اس میں ایوریج گروتھ جو ہے وہ 4% رہی ہے. تو 4% گروتھ جو ہے اگر، اور ہمارے خیال میں چوتھے کوارٹر میں اس سے بھی بہتر گروتھ ہونی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری اوور آل گروتھ جو ہے وہ 4% سے اوپر رہے گی. لیکن ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا 4.1 4.2 کے درمیان تھا. تو لیکن یہ میڈل ایسٹرن سچویشن جب ڈیولپ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اکانومی میں تھوڑا ایکٹیویٹی سلو ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارا جو لاسٹ کوارٹر کا گروتھ ہے یہ ابھی جو پی بی ایس نے اسٹیمیٹ کیا یہ 2.9% تھا، جو کہ جس کی وجہ سے کہ پورے سال کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوئی. لیکن اس سال جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سال ہمارے خیال میں گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال سے کچھ بہتر رہے گی. لیکن ہم نے جو رینج دیا ہے وہ 3.5 سے 4.5% کا دیا ہے اور اسی کے درمیان ہمیں توقع ہے کہ گروتھ رہے گی. اور اس میں انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا، سروسز سیکٹر بھی اچھا کر رہا ہے. اور لیکن جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گروتھ جو ہے وہ ابھی بھی کم ہے. اگر ہمارا ایگریکلچر میں بہتری آ گئی اور یہ جو ہماری جو کلائمیٹ ریلیٹڈ رسکس ہیں اور جو موسم کے اثرات ہیں یہ ذرا اگر اس میں کوئی بہت میجر کوئی فلڈز اور کوئی اس طرح کی ڈسرپشنز نہ آئے تو انشاءاللہ ایگریکلچر میں کچھ بہتری آ گئی تو یہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ بہتر رہے گا. لیکن ان اینی کیس یہ 3.5 سے 4.5 کے درمیان ہم اس سال کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.